السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کے نامور میزبان نیوز کاسٹر، اداکار اور ہدایت کار طارق عزیز کے بارے میں ہے۔ انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کا چہرہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور اگر پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک لفظ میں تعریف کرنی ہو تو وہ لفظ ہوگا طارق عزیز۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے استادوں کے استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ پی ٹی وی کی نشریات کے فارمیٹ اور اس کے پروگراموں کی پیشکش کے حوالے سے طارق عزیز کی رائے اور فیصلہ سب سے مقدم مانا جاتا تھا۔ بحیثیت انسان طارق عزیز کی سب سے بڑی خوبی پاکستان سے ان کی بے لوث محبت تھی۔ وہ ساری زندگی پاکستان کے لیے جیے۔ ان کی صبح پاکستان سے ہوتی اور شام پاکستان پر ختم ہوتی۔ طارق عزیز کی وجہ شہرت پاکستان ٹیلی ویژن کا مقبول عام کوئز پروگرام نیلام گھر تھا، جس نے انہیں شہرت کے بام عروج پر پہنچایا۔ نیلام گھر کے آغاز پر بولا جانے والا ان کا جملہ "دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے"، یہ جملہ بہت مشہور ہوا اور نیلام گھر کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی طارق عزیز کی پہچان بن گیا۔ پی ٹی وی دیکھنے والے گواہ ہیں کہ طارق عزیز نے اپنے پروگرام نیلام گھر کو ہمیشہ وطن سے محبت کے لیے استعمال کیا۔ نیلام گھر کے اختتام پر جب وہ قومی نعرہ "پاکستان زندہ باد" لگاتے تو دیکھنے والوں کے دل جوش و جذبہ سے بھر جاتے۔ طارق عزیز کو ٹیلی ویژن اسٹیج شوز کا بانی کہا جاتا ہے۔ اگر ان کے پروگرام نیلام گھر کی بات کریں تو آج بر صغیر کے تمام چینلز پر چلنے والے ہر اسٹیج شوز میں نیلام گھر کی چھاپ نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ پرائیویٹ چینلز نے انہیں اپنے چینل پر آ کر محض قومی نعرہ "پاکستان زندہ باد" لگانے کے عوض لاکھوں کروڑوں کی پیشکش کی، لیکن طارق عزیز پی ٹی وی کے ساتھ محض اس لیے وابستہ رہے کہ اس قومی ادارے کے ساتھ لفظ "پاکستان" لگتا تھا۔ طارق عزیز کے کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ہی کبھی وہ اولاد نہ ہونے کا شکوہ زبان پر لائے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ان کی اولاد ہوتی تو وطن سے ان کی محبت میں بٹوارا ہو جاتا۔ طارق عزیز نے نیلام گھر سے کروڑوں کمائے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنا سب کچھ، اپنی تمام جائیداد پاکستان کے لیے وقف کر دی تھی۔ وطن سے محبت طارق عزیز کو ورثے میں ملی تھی۔ وہ 28 اپریل 1936 کو جالندھر کے میاں عبدالعزیز کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے والد نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کیا اور پھر وہ مرتے دم تک میاں عبدالعزیز پاکستانی کہلائے۔ جالندھر کے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ میاں عبدالعزیز پاکستانی نے قائد اعظم کے حوالے سے نازیبا الفاظ کہنے پر اپنے انگریز افسر کے دانت توڑ دیے تھے۔ طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم جالندھر میں حاصل کی اور قیام پاکستان کے فوری بعد اپنے خاندان کے ساتھ ساہیوال منتقل ہو گئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج ساہیوال سے گریجویشن مکمل کی، جس کے بعد ان کی فیملی کی اگلی منزل ایبٹ آباد تھا۔ ایبٹ آباد میں 25 جون 1961 کو والد کے انتقال کے بعد طارق عزیز اپنے دوست مہندی حسن کے ساتھ لاہور چلے آئے۔ لاہور میں طارق عزیز کا ٹھکانہ اردو بازار سے ملحقہ اندرون لاہور کا ایک محلہ تھا، جہاں انہیں رات کو گلی میں چارپائی بچھا کر سونا پڑتا تھا۔ طارق عزیز اپنی گونجدار جوشیلی آواز کی وجہ سے کالج کے دور سے ہی میزبانی کے ساتھ ساتھ تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے رہے تھے۔ انہوں نے 1961 کے آخر میں ریڈیو پاکستان لاہور میں نیوز کاسٹر کی آسامی کے لیے آڈیشن دیا، جس میں وہ کامیاب رہے۔ ریڈیو پر ان کا معاوضہ 150 روپے ماہوار مقرر ہوا۔ ریڈیو پر طارق عزیز نے خبریں پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر پروگراموں میں بھی صداکاری کے فرائض سر انجام دیے۔ طارق عزیز کے ٹیلی ویژن کیریئر کی ابتدا 1964 میں ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جب پاکستان میں ٹیلی ویژن کے قیام کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اسلم اظہر، جنہیں پاکستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا بانی کہا جاتا ہے، پی ٹی وی کے پہلے پروگرام ڈائریکٹر تھے جنہوں نے ریڈیو اور اسٹیج سے وابستہ باصلاحیت لوگ اپنی ٹیم میں شامل کیے۔ اسلم اظہر کے منتخب کردہ لوگوں میں ایک نام طارق عزیز کا بھی تھا۔ 26 نومبر 1964 جمعرات کے دن صدر ایوب نے لاہور میں ملک کے پہلے ٹی وی اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے بعد ٹھیک 3:30 بجے پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز ہوا۔
قاری علی حسین صدیقی ٹی وی اسکرین پر نمودار ہونے والا پہلا چہرہ تھے جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی۔ اس کے بعد زکا درانی نے ٹی وی نشریات سے متعلق معلومات فراہم کی اور پھر طارق عزیز نے ٹی وی اسکرین پر آ کر اعلان کیا، السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ اس رات ٹھیک 8:30 بجے طارق عزیز نے اردو میں خبریں پیش کی جن کی شہ سرخی تھی پاکستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز۔ یوں طارق عزیز پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر اور پہلے نیوز کاسٹر قرار پائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستگی کے بعد طارق عزیز نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ پی ٹی وی کی نشریات کا لازمی حصہ بنتے چلے گئے۔ اس دور کے ٹی وی ڈرامے، موسیقی کے پروگرام، اسٹیج شو، کوئز پروگرام، دستاویزی فلمیں اور حالات حاضرہ کے پروگراموں کی پیشکش کے حوالے سے طارق عزیز کی رائے اور فیصلہ سب سے مقدم مانا جاتا تھا۔ پی ٹی وی کے ابتدائی سالوں میں طارق عزیز اناؤنسمنٹ کے ساتھ ساتھ خبریں بھی پڑھتے رہے۔ 1967 میں پروڈیوسر اعظم خورشید نے موسیقی کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جس کے میزبان طارق عزیز تھے۔ 1974 میں پی ٹی وی لاہور سے کوئز شو آج کون پیش کیا گیا جس کے میزبان طارق عزیز تھے۔ اسے ٹیلی ویژن پر طارق عزیز کا پہلا کوئز پروگرام قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اگست 1975 کی ایک شام تھی جب کراچی ٹی وی کے پروڈیوسر عبدالکریم بلوچ صدر کے کاروباری علاقے سے گزرے۔ انہوں نے وہاں ایک دکان میں اشیاء کی نیلامی ہوتے دیکھی۔ عبدالکریم بلوچ کو یہ دیکھ کر قسمت کی بجائے سوالات کے ذریعے انعام تقسیم کرنے کے پروگرام کا آئیڈیا سوچا۔ ان کا یہی خیال پی ٹی وی کے مقبول عام پروگرام نیلام گھر کا محرک بنا۔ اس پروگرام کی پیشکش عارف رانا کے سپرد کی گئی جبکہ میزبانی کا سہرا طارق عزیز کے سر باندھا گیا۔ 4 نومبر 1975 کو پی ٹی وی کراچی مرکز سے طارق عزیز کی میزبانی میں نیلام گھر کا پہلا شو پیش کیا گیا جو نشر ہوتے ہی سپر ہٹ ہو گیا۔ ناظرین کو پروگرام کا فارمیٹ اور طارق عزیز کا انداز میزبانی بہت پسند آیا۔ نیلام گھر کے آغاز پر دھیرے دھیرے پردہ ہٹتا تو طارق عزیز بھاگ کر سٹیج پر آتے۔ وہ نیلام گھر کا آغاز ان الفاظ سے کرتے، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ پروگرام کے آخر میں وہ قومی نعرہ پاکستان زندہ باد لگاتے تو دیکھنے والوں کے دل جوش و جذبے سے بھر جاتے۔ نیلام گھر کے ساتھ ساتھ طارق عزیز کی زبان سے ادا ہونے والے یہ جملے بھی ان کی پہچان بن گئے۔ ابتدا میں وہ السلام علیکم سے نیلام گھر کا آغاز کرتے تھے، پھر انہیں ایک نابینا لڑکے کا خط ملا جس میں شکوہ کیا گیا کہ وہ ان جیسے لوگوں کو تو مخاطب ہی نہیں کرتے۔ تب سے طارق عزیز نے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں والا جملہ بولنا شروع کیا۔ نیلام گھر کی سب سے بڑی خاصیت پروگرام میں شریک ہونے والے ناظرین میں انعامات کی تقسیم تھی۔ یہ انعامات سوالات کے دلچسپ مقابلوں کے ذریعے تقسیم کیے جاتے تھے۔ ان انعامات میں ضروریات زندگی کی عام اشیاء کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر، موٹر سائیکل اور گاڑیاں بھی جیتنے والے ناظرین میں تقسیم کی گئیں۔ نیلام گھر دیکھنے والے ناظرین کو وہ پروگرام آج بھی یاد ہے جس میں ایک نابینا شخص حافظ نسیم نے بڑے بڑوں کو شہمات دے کر انعام میں گاڑی حاصل کی تھی۔ نیلام گھر کے ابتدائی پروگراموں کے لیے کراچی کے علاقے صدر سے تحائف خریدے جاتے تھے، مگر عوام میں بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے نیلام گھر کو جلد ہی کمرشل اداروں کی طرف سے اسپانسرشپ ملنا شروع ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیلام گھر کی اسپانسرشپ میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب انعامات رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی اور منتظمین کو مزید اسپانسرشپ روکنے کے لیے کمرشل اداروں سے معذرت کرنا پڑی۔ اس طرح نیلام گھر نے عوام میں تو مقبولیت حاصل کی ہی مگر اس کی وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ نیلام گھر کی پہچان صرف سوال و جواب کے مقابلے نہیں تھے بلکہ نوجوانوں میں ادبی ذوق پیدا کرنے کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء کے درمیان بیت بازی کے مقابلے بھی کروائے جاتے۔ نیلام گھر کے میزبان طارق عزیز جو کہ شاعر بھی تھے،
خود انہیں نامور شعراء کے ہزاروں شعر یاد تھے جنہیں وہ اپنے پروگرام کے دوران موقع محل کی مناسبت سے سنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حال میں تشریف فرما نئے شادی شدہ جوڑوں کو اسٹیج پر بلا کر انعامات سے نوازا جاتا، جبکہ حال میں موجود سب سے بھاری بھرکم، سب سے دبلے پتلے اور سب سے لمبے انسان کو بھی انعام دیا جاتا۔ اس پروگرام کے ذریعے ناظرین تک علم کے ساتھ ساتھ اطلاعات بھی پہنچائی گئیں۔ عوام نے نیلام گھر کے ذریعے ملک کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات سے تعارف بھی حاصل کیا۔ نیلام گھر کا ہر پروگرام 50 منٹ دورانیے پر مشتمل ہوتا اور ہفتے میں ایک دن رات 8 بجے ٹیلی کاسٹ ہوتا۔ عوام کے لیے اس پروگرام میں شرکت کی کوئی فیس یا ٹکٹ نہیں تھی۔ ٹیلی ویژن کے 5 مراکز سے نیلام گھر کے فری پاس تقسیم کیے جاتے تھے۔ بس ایک بار انٹری کروانے کے بعد عوام کو اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا پڑتا تھا۔ نیلام گھر کو پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں طویل ترین عرصے تک جاری رہنے والے پروگرام کا اعزاز حاصل ہے۔ طارق عزیز مرحوم نیلام گھر کو ایک عوامی پروگرام کہتے تھے، جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شریک ہوتے اور اسے مزدور کی جھونپڑی سے ایوان صدر تک شوق و ذوق سے دیکھا جاتا تھا۔ نیلام گھر کا پہلا دور 1975 سے 1983 تک جاری رہا اور اس دور میں کراچی مرکز سے کل 425 پروگرام پیش کیے گئے۔ جنوری 1984 میں طارق عزیز کی میزبانی میں معلوماتی پروگرام جیوے پاکستان شروع کیا گیا، لیکن ناظرین نے اس پروگرام میں زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی اور جلد ہی ملک کے کونے کونے سے نیلام گھر دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ ہونے لگا۔ نیلام گھر کا دوسرا دور اپریل 1985 میں شروع ہوا، جس کے پروگرام پہلے سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے۔ نیلام گھر کا یہ دور 1993 تک جاری رہا۔ اس دور میں کل 415 پروگرام پیش کیے گئے۔ کچھ ابتدائی پروگرام کراچی جبکہ باقی پروگرام لاہور سے نشر کیے گئے۔ یوں نیلام گھر کے دونوں ادوار میں مجموعی طور پر 840 پروگرام ٹیلی کاسٹ کیے گئے۔ 9 جولائی 1993 کو نیلام گھر کا نام طارق عزیز شو رکھا گیا۔ یہ اس پروگرام کا تیسرا دور تھا، جبکہ 18 مارچ 2004 کو یہ بزم طارق عزیز کے نام سے اپنے چوتھے دور میں داخل ہوا۔ یوں تیسرے اور چوتھے ادوار کے دوران اس کے کل 300 پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوئے۔ نیلام گھر کچھ وقفوں اور نام کی تبدیلیوں کے ساتھ تقریباً 35 برس تک نشر ہوتا رہا۔ طارق عزیز نے اس پروگرام کی مسلسل میزبانی کے فرائض سر انجام دیے، تاہم مختلف ادوار میں اسے مختلف پروڈیوسرز نے پروڈیوس کیا۔ ان میں عارف رانا، حفیظ طاہر، ایوب خاور، سید زاہد عزیر، فرخ بشیر، آغا ذوالفقار فرخ اور آغا کیسر عباس شامل ہیں۔ نیلام گھر کے پروڈیوسر آغا کیسر عباس اپنی یادداشتوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ طارق عزیز نیلام گھر کی شوٹنگ 2 گھنٹے میں مکمل کروا دیا کرتے تھے اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نیلام گھر کا کوئی پروگرام کینسل کیا گیا ہو۔ طارق عزیز ہمیشہ وقت پر اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ پر تشریف لاتے، انہیں اپنے مداحوں کو انتظار کروانا اور انہیں مایوس واپس بھیجنا گوارا نہیں تھا۔ جب نیلام گھر کی وجہ سے پی ٹی وی کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو طارق عزیز کو بھی گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے معاوضہ دیا جانے لگا۔ انہوں نے اپنے پروگرام کی وجہ سے کروڑوں کمائے، لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا طارق عزیز نے اپنی زندگی میں ہی اپنا سب کچھ وطن عزیز پاکستان کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 18 مارچ 2019 کو کووڈ-19 کی وجہ سے بزم طارق عزیز کو بند کر دیا گیا۔ یوں اس یادگار پروگرام کا اختتام ہوا جس نے پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے والی 3 نسلوں کو متاثر کیا تھا۔ طارق عزیز کو ان کی شاندار خدمات کے عوض متعدد ایوارڈز دیے گئے۔ 1992 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی ملا، جبکہ 1998 میں وہ ٹیلی ویژن کے بہترین میزبان کے ایوارڈ کے حقدار ٹھہرے۔ طارق عزیز نے اپنے کیریئر کے دوران کل 25 فلموں میں کام کیا۔ انسانیت ان کی پہلی فلم تھی جو 24 فروری 1967 کو ریلیز ہوئی۔ یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ شباب کرانوی اس کے ڈائریکٹر اور اے حمید مصنف تھے۔ طارق عزیز کے ساتھ اس فلم میں وحید مراد، زیبا، فردوس ننا، علی اعجاز، سلطان راہی اور آشا بھوسلے نے بھی کام کیا۔
ان کی دیگر فلموں میں ہار گیا انسان، قسم اس وقت کی اور سالگرہ نمایاں ہیں۔ بہترین میزبان اور اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ طارق عزیز شاعر اور مصنف بھی تھے۔ انہوں نے 4 کتابیں ہمزاد دا دکھ، داستان، اقبال شناسی اور فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک تحریر کیں۔ طارق عزیز نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ 1970 میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ 1996 میں انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی اور 1997 کے الیکشن میں وہ لاہور سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ تاہم سیاست ان کے بس کا روگ نہیں تھی، اس لیے وہ واپس ٹیلی ویژن کی طرف لوٹ آئے۔ 2019 میں کووڈ-19 کے باعث بزم طارق عزیز کی بندش کے بعد طارق عزیز لاہور میں اپنے گھر تک محدود ہو گئے تھے۔ 16 جون 2020 کو وہ بیماری کے باعث ہسپتال میں داخل ہوئے، جہاں اگلے ہی دن 17 جون 2020 کو وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ کووڈ-19 کے باوجود طارق عزیز کے جنازے میں لوگوں کا جم غفیر موجود تھا، جو اپنے محبوب ہیرو کی ایک جھلک دیکھنے اور ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے دور دراز سے لاہور پہنچے تھے۔ انہیں گارڈن ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پہلو میں دفنایا گیا۔ طارق عزیز کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے وارثان میں ایک بیوہ ہاجرہ کو چھوڑا۔ کچھ گزارے لائق رقم ان کے نام کی، جبکہ وہ اپنی تمام جائیداد، روپیہ پیسہ اپنی زندگی میں ہی پاکستان کے لیے وقف کر گئے تھے۔ طارق عزیز کے انداز میزبانی، ان کے مخصوص لہجے اور اپنے کام سے سچی لگن نے نیلام گھر کو بام عروج پر پہنچایا۔ وہ صحیح معنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں، لیکن ان کا ادا کردہ جملہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے آج بھی کانوں میں گونجتا محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کی تیاری کا تمام تر کریڈٹ طارق عزیز اور پاکستان ٹیلی ویژن کو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرنا اور اپنا قیمتی تبصرہ کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔